23ویں پارے میں سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جس میں باپ کو حکم دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے عرصے تک، جوانی کے ڈھلنے تک بلکہ بڑھاپے کے آنے تک اولاد میسر نہیں تھی۔ اولاد کی نعمت سے آپ محروم تھے۔ عمر کا بڑا حصہ نکلنے کے بعد اور بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو اولاد نرینہ کی بشارت سنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے یوں کہا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہب لی من الصالحین، آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی بابا سے نہیں، کسی دیوتا سے نہیں، کسی درخت سے نہیں، کسی بت سے نہیں، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ ستاروں سے، نہ پتھر سے، نہ مزار سے، نہ بابا سے، نہ کسی اور سے۔ اولاد دینے والی ذات بھی نفع نقصان کا تنہا مالک، بیماری اور شفا کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، اور اولاد کا دینے والا، اور پیسوں کا دینے والا، اور دولت کا دینے والا، اور بیماری کا دینے والا، اور شفا دینے والا تنہا اللہ ہے۔ وقت کا جلیل القدر پیغمبر مانگ رہا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ دوسری بات، اولاد صرف نہیں مانگی بلکہ صالح اولاد مانگی، اس لیے اللہ پاک سے اولاد صالح مانگنی چاہیے، ورنہ نافرمان اولاد، فاسق اور فاجر اولاد بسا اوقات والدین کے جی کا جنجال بن جاتی ہے۔ تو دعا کی کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنا دی۔ بہرحال بڑھاپے میں اللہ حضرت ابراہیم کو اولاد ہوئی، نام رکھا اسماعیل۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہونے والے اولاد سے، ویسے بھی ماں باپ کو اولاد سے اور خصوصاً بڑھاپے میں ہونے والے اولاد سے کس قدر پیار ہوتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے، پاؤں چلنے لگے، کچھ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے کے قابل ہو گئے، قال یا بنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا، ایک روایت کے مطابق مسلسل 3 دن خواب دکھلایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو گویا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح فرمائیں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم جن کا لقب ہی خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست، تو اللہ کے دوست کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی خواہش پر، اپنی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے دی اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ بیٹے سے کہا فانظر ماذا ترا، بیٹا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کوئی آسان بات نہیں ذبح ہونا، انگلی کٹ جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ جانتے ہیں ہم، لیکن حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو تو ذبح کیا جانے والا تھا، تو بیٹے کو تو بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بیٹا بھی کس کا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پڑھیں۔ ہاں، شیطان نے بہت بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم بھی اپنے دل پر پتھر لے کر چلے، شیطان نے بہت بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم نے کنکریاں مار مار کر اسے بھگا دیا، اور پھر جا کر جہاں منا ہے، جہاں پر آج قربانیاں دی جاتی ہے، حضرت اسماعیل کو ایک پتھر پر لٹایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل نے کہا بجان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کے دل میں رحم پیدا نہ ہو، اور آپ اپنا میرا کرتا اتار دیجئے، اور ہو سکے تو میری ماں کی خدمت میں اس کو پیش کر دینا۔ کیا گزرتی ہوگی ایک باپ کے دل پر جو اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہو؟ معمولی بات نہیں تھی، آسمان تھرا رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی، فرشتے بھی تعجب میں تھے، لیکن اللہ کا خلیل اور اللہ کا دوست اللہ کی مرضی پر، اپنے دوست کی مرضی پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ لٹایا اور چھری چلائی،
مگر اللہ کو آزمائش، اللہ کو دیکھنا تھا، آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم بھی اس آزمائش میں پورے اترے، اور پھر زمین و آسمان اور کائنات اور فرشتوں کی سمجھ میں آیا کہ آخر ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرما برداری سے حکم مانا اور ماتھے کے بل ان کو لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، چھری کو تو حکم ہوا کہ تجھے اسماعیل کے گلے پہ چلنے کی اجازت نہیں، ادھر اللہ کی طرف سے پکارو، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنے خواب کو پورا کر دکھایا اور تم نے میرے حکم پر عمل کر کے دکھلا دیا، رہتی دنیا تک کے ایک مثال قائم کر دی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم محسنین کو بہت اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یقیناً ایک صریح آزمائش تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اسماعیل کے فدیے میں اور اسماعیل کے بدلے میں ایک زبردست جنتی بچھڑے کو بھیجا اور کہا کہ اسماعیل کے بدلے میں ان کو ذبح کر دو، تمہاری قسم، تم نے جو خواب دیکھا تھا اور تمہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ اس سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے عشق کی، اللہ کے محبت کی اور اللہ کے پیار میں اپنی محبتوں اور خواہشات کو دفن کرنے کی اور ختم کرنے کی اور ذبح کر دینے کی یہ مثال اور یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے عشق کی یہ مثال، حضرت اسماعیل کی قربانی کی یہ مثال رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ قرآن پڑھنے والے بار بار اور ہر بار اس کو پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور ہر سال بقر عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال لاکھوں حاجی بھی اور غیر حاجی بھی، پوری دنیا کے مسلمان ہزاروں سال سے بکرے اور بکریاں اور جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم کے اس جذبۂ عشق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔